فرمایا ایمان کے سیکھنے کے لیے اور اپنے بدن کا استعمال صحیح کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے کہ اپنی نماز کے ذریعے سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو بنا لو. جس طرح نماز میں آ کر اللہ کے حکم کے پابند ہو، اس طرح گھر میں بھی پابند اور کاروبار میں بھی پابند. اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے تمام کاموں سے روکتی رہتی ہے. نماز بنتی جائے گی تو زندگی صاف ستھری بنتی جائے گی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان ہوتا ہے یا کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا خراب دھواں باہر جو جائے گا وہ اسی روشن دان سے جائے گا، اور تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ اسی روشن دان سے آئے گی. فرمایا اسی زندگیوں میں جتنی برائیاں ہیں، فرمایا نماز کے راستے سے نکلے گی، اور جتنی اچھائیاں زندگیوں میں اللہ کو پسند ہے وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اسی لیے اللہ نے زندگیوں کے بننے کا راستہ نماز عطا فرمائی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کی زندگیوں میں آپ کو بنیادی چیز جو ملے گی وہ نماز ملے گی ایمان کے بعد میں. اور ایمان نماز کی عملی شکل ہے. نماز جو ہے وہ اللہ کے بندہ ہونے کا اقرار ہے، اور نماز جو ہے کلمہ اور نماز یہ اللہ کی بندگی کا اظہار ہے. یہ اقرار کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. تو اس کی دلیل کیا؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مجھے کاروبار سے بلایا تو کاروبار میں سے آ گیا، نیند میں سے بلایا نماز کے لیے تو نیند میں سے آ گیا. اس لیے فرمایا دوسری اللہ نے ایمان کے ساتھ نماز اس لیے دیا تاکہ پوری زندگی کو دے. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ نے نماز اتنی بڑی چیز عطا فرمائی اس امت کو کہ دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان اور اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقیات کے ذریعے سے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو ایک ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت 2 رکعات نماز کے ذریعے سے کر سکتے. دنیا کے سارے انسان آسمان سے رکی ہوئی بارش کو اتروا نہیں سکتے اور آنے والی بارش کو رکوا نہیں سکتے. اللہ نے نماز میں طاقت عطا فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جمعہ کے دن صحابہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول پانی کی کمی کی وجہ سے باغات سوکھ رہے. تو آپ نے دعا فرمائی اللہم اسقنا، اے اللہ پانی دیجئے. جمعہ کے بعد نماز کے لیے دعا مانگی، بارش شروع ہوئی، اتنی ہوئی کہ 1 ہفتے تک ہوتی ہی رہی. پورا مدینہ پانی کے اندر میں ڈوب گیا. دوسرے جمعہ کو آ کر کہا اللہ کے رسول پانی تو بہت ہو گیا، دعا کر دیجئے. تو آپ نے دعا کر دیا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے یہاں سے تو نہیں، اطراف میں آپ بہائیے. تو مدینہ میں بند ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور اس قحط سالی کے اندر میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. تو انہوں نے ایمان والوں کو دیکھ میدان میں لے جا کر کے 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش طلب کرنے کی نماز. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یوں کہا اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اے اللہ تجھ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور تجھ سے پانی طلب کرتے ہیں. ابھی وہ بستی میں نہیں آئے ہیں کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ اے ابو حفص، یا حضرت عمر کی کنیت ہے، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی اور بارش آ گئی، اور اللہ نے چند مہینوں میں ساری قحط سالی کو دور فرما دیا. ایک صحابی سفر میں ہیں اور ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا قتل کروں گا تمہارا مال لوں گا. کہا 2 رکعت پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وبملکک الذي لا تدام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک ان تکفینی عن شر هذا اللص. یہ دعا مانگی اللہ کے صفات کو بیان کر کے کہ اللہ اس چور سے مجھے نجات دے دیجئے. تو ایک گھوڑے سوار آیا اور آ کر کے اس نے نیزہ مار کر اس کو ختم کیا. یہ پوچھا کون ہے تو؟
فرمایا انا ملک من السماء الرابعہ، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے یہ دعا مانگی تو آسمانی دنیا میں آسمان کے دروازے بجنے لگے اور اللہ سے درخواست کی گئی کہ آپ کا ایک مظلوم بندہ ہے، اس کی حمایت کے لیے ہم کو بھیج دیجیے۔ مجھے اللہ نے بھیجا، اور جو بھی اللہ سے ایسی نماز پڑھ کر کے دعا مانگے گا اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے۔ اس لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ یہ دین کا دوسرا شعبہ ہے ایمان کے بعد عبادت کا۔ جب ایمان اور نماز بنے گی تو اب معاشرت بنے گی۔ پہلے بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو کلمہ نماز یہ بنیاد ہے۔ جب یہ دو بنیادیں بنے گی تو اب اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، جس کی پہلی اینٹ معاشرت ہے۔